دور سے دیکھنے پر یہ سمندر میں کھڑی کوئی بیٹل شپ لگتی ہے، پر اصل میں یہ ایک چھوٹی سی سٹی ہے جو آج پوری طرح سے کھنڈر ہو چکی ہے۔ کسی وقت میں اس چھوٹے سے آئی لینڈ پر 5000 سے زیادہ لوگ رہتے تھے، اور یہ نہ صرف جاپان کی بلکہ دنیا کی سب سے گھنی آبادی والی سٹی کہلاتی تھی۔ یہاں اپارٹمنٹس تھے جن کا کنکریٹ اب گل سڑ چکا ہے، ان میں لوگوں کا سامان آج تک موجود ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہاں رہنے والے سب کچھ ایسے ہی چھوڑ کر یہاں سے بھاگے ہیں۔ یہاں اسکولز تھے جہاں کبھی بچوں کی آوازیں گونجتی تھیں، ہاسپٹلز، ٹاؤن ہال، سوئمنگ پولز، شاپس اور سینما سمیت یہاں وہ تمام فیسلٹیز تھیں جو کسی شہر میں ہونی چاہیے۔ پر آج یہ پورا آئی لینڈ، پورا شہر کسی ویران گوسٹ ٹاؤن کی شکل پیش کرتا ہے۔ لیکن آخر کیوں یہاں رہنے والے ہزاروں لوگوں میں سے آج ایک بھی یہاں نہیں رہتا؟ یہاں ایسا کیا ہوا تھا کہ جاپان نے 35 سالوں تک ٹورسٹ کو اس آئی لینڈ پر جانے سے روکے رکھا؟ ناظرین، اس آئی لینڈ کو ہشیما کہا جاتا ہے، جو جاپان کے شہر ناگاساکی سے 15 کلومیٹر دور ساؤتھ چائنا سی میں موجود ہے۔ کیونکہ اس آئی لینڈ کی شکل ایک بیٹل شپ جیسی ہے، اسی وجہ سے اس کو بیٹل شپ آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ سمندر کے اس حصے میں قریب 500 ایسے آئی لینڈ ہیں جن میں کوئی آبادی نہیں، لیکن ہشیما کی کہانی ان سے کافی الگ ہے۔ دیکھا جائے تو دوسرے آئی لینڈز کافی ہرے بھرے ہیں، لیکن ہشیما آئی لینڈ سمندر سے ابھرا ہوا ایک بہت بڑا پتھر ہے جہاں پر پلانٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہشیما آئی لینڈ نے اپنے وقت میں جاپان کی اکنامی کو بوسٹ کرنے میں بہت بڑا رول پلے کیا تھا، اور اس کی سب سے خاص بات تھی کول مائننگ۔ پچھلے 150 سالوں کی ہسٹری میں اس آئی لینڈ کے قریب سمندر کے باٹم سے 1,65,00,000 ٹن کوئلہ نکالا گیا تھا۔ اتنا زیادہ کوئلہ آج پورے انڈیا کو 1 مہینے تک اور پاکستان کو 10 مہینے تک الیکٹریسٹی پروڈیوس کر کے دے سکتا ہے۔ 1800s میں ہشیما سے تھوڑا ہی دور ٹاکاشیما آئی لینڈ پر رہنے والے لوگوں کو زمین پہ بکھرا ہوا کوئلہ ملا تھا۔ پہلے تو ان کو اس کی خاصیت پتہ نہیں تھی، لیکن پھر کوہیتا نام کے ایک آدمی کو ایکسیڈنٹلی اس کی ہیٹنگ پراپرٹیز کا پتہ چل گیا۔ اس دن کے بعد سے ٹاکاشیما آئی لینڈ کے لوگوں نے زمین پر بکھرے ہوئے کوئلے کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جس سے وہ اپنے گھروں کو گرم رکھتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1850 میں ناگاساکی ایک انٹرنیشنل شپنگ پورٹ بن چکا تھا۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان یہ ایک اسٹاپ اوور پورٹ تھا جہاں پر انٹرنیشنل کارگو سیلنگ شپس رکتی تھی۔ ویسٹرن کنٹریز یعنی گریٹ برٹن اور یو ایس اے اپنی سیلنگ شپس کو اسٹیم انجن سے ریپلیس کر رہے تھے، جن کو چلانے کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت تھی، اور وہ تھا کوئلہ۔ جب وہ شپس ناگاساکی پورٹ پر آ کر رکتی تھیں تو ان کو ری فیولنگ کے لیے کوئلے کی ضرورت پڑتی تھی، اور یہ کوئلہ ناگاساکی سے تھوڑا ہی دور ٹاکاشیما آئی لینڈ پر بکھرا ہوا تھا۔ جب کوئلے کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی تو اب آئی لینڈ کے لوگ اس کو بیچنے کے لیے زمین سے نکالنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹاکاشیما کے سرفیس پر سے کوئلہ ختم ہو گیا۔ تبھی انہوں نے آس پاس کے آئی لینڈز کا رخ کیا، جس میں ہشیما واحد ایسا آئی لینڈ تھا جس میں کافی زیادہ کوئلہ تھا۔ اس وقت کوئلے کو نکالنے کے لیے اولڈ اسکول طریقے استعمال کیے جاتے تھے، جس میں زیادہ تر ہاتھوں کا استعمال ہوتا تھا۔ اب بڑھتی ہوئی کول ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال ناکافی تھا، اسی لیے 19th سینچری میں مٹسوبشی نے ہشیما آئی لینڈ خرید لیا۔ اس وقت مٹسوبشی ایک شپنگ کمپنی تھی جس نے ہشیما آئی لینڈ پر پراپر کول مائننگ اسٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مٹسوبشی نے یہاں ورکرز کے لیے گھر بنائے اور پورے آئی لینڈ کو سمندری لہروں سے بچانے کے لیے ایک سی وال بھی بنائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ آئی لینڈ ایک شپ کی شکل جیسا دکھتا ہے۔ 1916 میں یہاں 3000 ورکرز رہتے تھے جو سال میں 150 ٹن کوئلہ زمین سے نکالتے تھے۔ ہشیما آئی لینڈ کے چھوٹے سائز کی وجہ سے یہاں رہنے کی جگہ کافی کم تھی، لہٰذا مٹسوبشی نے یہاں کانکریٹ ریزیڈینشل کمپلیکس بنایا تاکہ زیادہ سے زیادہ ورکرز یہاں اپنی فیملیز کے ساتھ رہ سکیں۔ یہ اس وقت جاپان کی سب سے بڑی کانکریٹ بلڈنگ ہوا کرتی تھی، لیکن یہ پھر بھی ورکرز کے رہنے کے لیے کافی چھوٹی تھی۔ اس کے بعد ہشیما آئی لینڈ پر ورکرز کی تعداد بڑھتی گئی اور مٹسوبشی یہاں نئے کمپلیکس بھی بناتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ورکرز کے بچوں کے اسکولز اور انٹرٹینمنٹ سینٹرز بھی بنائے گئے۔
1941 میں ہشیما آئی لینڈ پہ کوئلے کی پروڈکشن سالانہ 4,10,000 ٹن تک جا پہنچی، جو کہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ 1959 میں آئی لینڈ کی ٹوٹل پاپولیشن 5,200 تھی۔ اب دیکھا جائے تو آئی لینڈ کا ٹوٹل ایریا ہی 15.5 ایکڑ ہے۔ اگر ہم سمپل میتھ کریں تو 1 ایکڑ میں یہاں 335 لوگ رہتے تھے۔ اتنی گھنی آبادی آج تک دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں پائی گئی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ چائنا، جہاں کی پاپولیشن ڈینسٹی آج 84 پیپل پر ایکڑ ہے، اس کے حساب سے ہشیما میں اس وقت 335 لوگ 1 ایکڑ میں رہتے تھے۔ جو ورکرز یہاں رہتے تھے ان کا کہنا ہے کہ ایک کمرہ 3 ورکرز شیئر کرتے تھے، لیکن اس میں جگہ صرف 2 ورکرز کے سونے کی تھی اور تیسرے ورکر کو کبرڈ میں سونا پڑتا تھا۔ مائن کی بات کی جائے تو وہ ہشیما آئی لینڈ سے 1 کلومیٹر نیچے کھود کر بنائی گئی تھی، جہاں ٹیمپریچر 35 ڈگری سیلسیس اور ہیومیڈیٹی 95% ہوتی تھی۔ ان ہارش کنڈیشنز میں ورکرز کا کام کرنا کسی بھی صورت خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ہشیما آئی لینڈ کی کول مائن پر کام کرنے کے دوران کئی ورکرز کی جان بھی جا چکی ہے، یہاں تک کہ ورلڈ وار 2 کے دوران اور اس سے پہلے چائنیز اور کورین قیدیوں سے فورسفلی مائن پر کام کروایا جاتا تھا، جس کے لیے پوری دنیا آج تک جاپان کو کرٹیسائز کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ورلڈ وار 2 کے بعد جب جاپانیز امپائر کا تخت الٹ دیا گیا تو اپنا امپریشن اچھا کرنے کے لیے جاپان نے ہشیما آئی لینڈ پر ورکرز کے لیے کئی فیسلٹیز بھی بنوائی، جیسا کہ سینما، جمنیزیم، ہائی اسکولز اور انٹرٹینمنٹ سینٹرز۔ یہاں یہ تمام فیسلٹیز ورکرز کے لیے بالکل فری رکھی گئی تھی، لیکن اس کے لیے ورکرز کو آئی لینڈ کی مینٹیننس میں ہاتھ بٹانا پڑتا تھا۔ یہاں پینے کا فریش پانی مین لینڈ جاپان سے لایا جاتا تھا، لیکن بعد میں سمندر کے اندر واٹر لائنز بچھائی گئیں جو مین لینڈ جاپان سے جا کر کنیکٹ ہوتی تھی۔ 1960s میں ہشیما آئی لینڈ اپنے پیک پر چل رہا تھا اور جاپانیز اکنومی کو اس سے کافی فائدہ بھی ہو رہا تھا، لیکن یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں کول انجنز کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ کوئلے کو ماحول کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا گیا اور آئل نے کوئلے کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا۔ اس کے چلتے اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کول کی ڈیمانڈ کم ہونے لگی اور آہستہ آہستہ کول مائنز بند ہونا شروع ہو گئیں۔ ہشیما آئی لینڈ پر مائننگ ویسے ہی کافی مشکل تھی، کیونکہ ایک تو یہ مین لینڈ سے کٹا ہوا تھا اور دوسرا ساؤتھ چائنا سی میں سونامی اور سمندری طوفان اکثر آتے رہتے تھے۔ مٹسوبشی نے آئی لینڈ کے گرد پروٹیکشن وال تو بنا رکھی تھی، لیکن ان طوفانوں کی وجہ سے اکثر یہ وال ٹوٹ جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ریپیئرنگ پر بھی ایکسٹرا خرچہ آتا تھا۔ ان سب ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے اب ہشیما کول مائن پروفیٹیبل نہیں رہی تھی۔ 1970s میں مٹسوبشی نے 2000 ورکرز کو نکال دیا یا ان کو دوسری فیسلٹیز میں ایڈجسٹ کر دیا، اور پھر فائنلی 15 جنوری 1974 میں کمپنی نے آفیشلی ہشیما کول مائن کو بند کر دیا۔ بنا جاب اور روزگار کے ہزاروں ورکرز نے راتوں رات ہشیما آئی لینڈ کو چھوڑ دیا۔ ہشیما آئی لینڈ کی ہسٹری میں انسانوں کی پوری ایک نسل یہاں بڑی ہوئی تھی، لیکن وہ ساری یادیں ان کو یہیں چھوڑ کر جانا پڑا۔ آج ہشیما ساؤتھ چائنا سی میں ایک بھولا ہوا کھنڈر آئی لینڈ کا منظر پیش کرتا ہے۔ کئی سالوں تک جاپانیز گورنمنٹ نے اس آئی لینڈ کو سیل رکھا تھا اور اس کی وائیولیشن کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ جاپان یہاں فورسڈ لیبر کیمپس کی اصل حقیقت دنیا سے چھپانا چاہتا ہے، لیکن جاپان کا کہنا تھا کہ یہ رول انہوں نے آئی لینڈ پر چوری روکنے کے لیے بنایا ہے۔ ہشیما کو 21 سینچری میں دوبارہ سے ڈسکور کیا گیا اور گھوسٹ ٹاؤن کی شکل میں یہ کافی فیمس بھی ہو گیا، خاص طور پہ ان کے بیچ جو گھوسٹ ٹاؤنز یا کھنڈرات دیکھنے کے شوقین تھے۔ 2005 میں جاپان نے ہشیما آئی لینڈ کو آفیشلی ٹورسٹ کے لیے کھول دیا۔ آفیشلز نے کئی بار یہاں بلڈنگز کی ریپیئر کی کوشش کی، لیکن کیونکہ ان کا ری انفورسڈ کانکریٹ کافی گل سڑ چکا ہے اور ہارش ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے یہ کام کرنا پاسبل نہیں ہے۔ یہاں کئی بلڈنگز ٹائفونز کی وجہ سے گر چکی ہیں اور دوسری بلڈنگز گرنے کے قریب قریب ہیں۔ صرف آئی لینڈ کے تھوڑے حصے کو ریپیئر کیا گیا ہے اور ٹورسٹ کو بھی یہیں تک جانے کی پرمیشن ہے۔ اس گھوسٹ ٹاؤن کی لوکیشن فلم میکرز کو بھی کافی اٹریکٹ کرتی ہے۔ یہاں 2009 کی لائف آفٹر پیپل ٹی وی سیریز شوٹ کی گئی تھی۔
2011 میں جیمز بانڈ کی اسکائی فال مووی کے کافی تھرلر سینز کو بھی ہشیما آئی لینڈ پر ہی شوٹ کیا گیا تھا۔ 2009 میں جاپان نے ہشیما آئی لینڈ کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کی لسٹ میں ڈالنے کی ریکویسٹ کی تھی، لیکن ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا اور چائنیز گورنمنٹ نے اس کو کافی اپوز کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان بچ جانے والے لوگوں کی فیلنگز کے ساتھ کھلواڑ ہے جن لوگوں کو یہاں فورسفلی لا کر ان سے مائن کے اندر کام کروایا جاتا تھا۔ آخرکار ان کے بیچ کمپرومائز اس بات پہ ہوا کہ جاپان یہاں 1940s میں فورسڈ لیبر کو ایکسپٹ کرے گا اور ہیریٹیج سائٹ کی ہسٹری میں فورسڈ لیبر کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔